اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کافی اہم ہے اور جہلمی صاحب کے معتقدین، اسٹوڈنٹس، ڈسائپلس وغیرہ کے لیے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہلمی صاحب کے قلب میں صحابہ کے لیے کتنا بغض ہے اور وہ کیسی توہین آمیز الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیے محترم مکرمی، جہلمی نے اپنے خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ مثلا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھوڑوں یا گھوڑا کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اسٹیلین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غالباً اس کے لیے وہ امام طحاوی کی ایک روایت ضعیفہ کو استعمال کرتے ہیں جس میں حمار کا لفظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے۔ اب جہلمی صاحب نے کیا کیا کہ اب جہلمی صاحب وہ اعتراض کرتے ہیں جو دیگر صحابہ پر بھی آرگومنٹ آف سملیرٹی یا پیرٹی آف ریزننگ یا کم از کم پیرٹی آف ریزننگ سے ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی روایہ میں سیدنا معاویہ کے لیے یہ لفظ آ گیا ہے تو جہلمی صاحب نے ایک اسٹیپ آگے بڑھے اور اس میں حمار کا لفظ تھا تو اس کا انہوں نے مترادف لفظ اسٹیلین یا وہ مراد لیا، کیونکہ انہوں نے اردو کا جو لفظ استعمال کیا وہ توہین آمیز اور زیادہ ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اب جہلمی صاحب وہ اعتراض کرتے ہیں جو دیگر صحابہ پر، حتیٰ کہ سیدنا علی پر بھی آرگومنٹ آف سملیرٹی یا پیرٹی آف ریزننگ سے ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہی نہیں، سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی وہ گستاخانہ استدلال ہو سکتا ہے۔ اب جہلمی صاحب چاہتے کیا ہیں، آئیے تحقیق کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک لفظ آ گیا، اس لفظ سے سیدنا معاویہ کے لیے انہوں نے اس کا اپ گریڈڈ فارم یا ورژن یعنی فرض کا لفظ استعمال کیا۔ اب انہوں نے تو جو لفظ استعمال کیا، ہم نے اس کا ذرا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو لفظ استعمال کیا وہ میں زبان پہ ہی بھی نہیں لانا چاہتا۔ اردو میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض الفاظ اور قبیح ہو جاتے ہیں، لیکن میتھمیٹیکل آرگومنٹ آف سملیرٹی یا پھر پیرٹی آف ریزننگ سے یہ جہلمی صاحب سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مثلا غاصب، خائن، آثم وغیرہ کے الفاظ، یہ بھی روایات میں آئے ہیں نا۔ تو جہلمی صاحب یہاں پر کیا کریں گے، اب میں بتاتا ہوں وہ چاہتے کیا ہے، آئیے اور غور کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص ریزننگ یا اجتہاد یا استدلال یا آرگومنٹیشن سے سیدنا معاویہ کے خلاف ایک روایہ میں ایک آیا ہوا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر اس لفظ کو ایک خاص ریزننگ کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ حضرت معاویہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا اب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں۔ ایسا اس جہلمی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک جگہ کیا ہے، ایک روایت لائے ہیں اور اس میں سے ایک لفظ ڈھونڈا ہے۔ اچھا جی، اب سیدنا ابو بکر یا سیدنا علی یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس طرح، یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ تمام صحابہ عنہم، سید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی اس لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ روایات میں اور بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ یہ روایات بھی پیش کر کے جہلمی صاحب کا رد کریں گے، اور انشاءاللہ وہ رد کافی مضبوط ہے، یہ بھی بہت مضبوط ہے، لیکن ہم وہ روایات فی الحال پیش نہیں کرنا چاہ رہے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں، جہلمی صاحب کے معتقدین، ڈسائپلس، اسٹوڈنٹس، پیپلس سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ کون سا ہے۔ دیکھیے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، یعنی کرامت جلیلہ، کہ وہ سیدنا علی کے سامنے حفاظت کے لیے آ گئے اور جہلمی صاحب کو سیدنا علی کی توہین کے لیے کچھ الفاظ جو ان کے پاس تھے، جہلمی صاحب نے پڑھی ہوئی ہیں وہ روایات بھی، وہ استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ اگر ایک روایت سے ایک قسم کا استدلال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہلمی صاحب توہین آمیز لفظ استعمال کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی اگر ایک روایت سے ایک قسم استدلال سے ایک روایت میں ایک قسم استدلال سے سیدنا معاویہ کے لیے وہ ایک توہین آمیز لفظ استعمال کر سکتے ہیں،
یا اس سے ملتا جلتا اس کے مثل کو لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تو دوسری روایت سے اسی استدلال بھی یعنی ہی اسی قسم کے استدلال سے ایک اور دوسرا لفظ بھی استعمال کسی اور صحابی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرٹی آف ریزننگ سے وہ بھی دوسرے صحابی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور سیدنا علی کے لیے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے، یعنی روایات میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو سیدنا علی کے لیے مناسب نہیں ہیں. اب اگر صرف روایات میں بلا تعویل ان کو لینا اور وہ جہلمی صاحب کے لیے اس لفظ کو اس صحابی کے لیے استعمال کرنے کا جواز کی دلیل ہے، تو یہ تو حضرت معاویہ تک رکے گا نہیں مسئلہ، یہ تو اسی ریزننگ کے ساتھ بڑھتا جائے گا. سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، بلکہ سیدنا معاویہ تک پہنچ جائے گا، سیدنا ابو بکر تک پہنچ جائے گا، اور اگر آپ دیکھیں تو انبیاء تک بھی پہنچ جائے گا. اگر وہ جواب، اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک استدلال یا ریزننگ تو سیم ہے نا، تو اگر وہ ایک روایت سے وہی ریزننگ سیدنا معاویہ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو دوسری روایت سے وہی ریزننگ کسی اور صحابی مثلا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت علی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جہلمی صاحب چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے تو انہوں نے یہ استدلال کر دیا، اب آپ خود اپنی طرف سے دیگر لوگوں کے لیے اسی ریزننگ کو بیس بنا کر ان کے لیے بھی، دیگر صحابہ کے لیے بھی استعمال کریں. تو وہ تو جامع ہو گئے نا ناصبی اور رافضی کے، یعنی ان کے اندر رافضیت بھی ہے اور ناصبیت بھی ہے، یعنی وہ کسی بھی صحابی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، مگر ایک خاص ٹیکنیک کے لیے، ایک خاص میتھڈالوجی کے ساتھ وہ ایک پر اعتراض کر رہے ہیں تاکہ وہ طریقہ استدلال یا وہ میتھڈ آف استدلال یا وہ استدلال بعینہ ہی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور بعد میں آپ اسی استدلال کو حق مانتے ہوئے جہلمی صاحب کی بھی بعض آراء کو مسترد کر دیں اور ہر صحابی کے اوپر کہتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء تک میں کے لیے استعمال کریں. بہت خطرناک چیز ہے، ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے جو ایسا کر رہا ہے. اب دیکھیے، اب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ اگر اس قسم کا استدلال ایک روایت سے سیدنا معاویہ کے خلاف جہلمی صاحب کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں، میں نے ابتدا میں اپنے بحث کے وہ لفظ بیان کر دیا، تو پھر دوسری روایت سے اسی استدلال میں فرق نہیں ہے، تو اسی قسم یا اسی قسم کا استدلال یعنی قسم استدلال سیم ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ کو کون روکے گا دوسرے صحابہ کے لیے اگر کوئی استعمال کرے؟ تو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے نا، آپ خود کہیں گے کہ بھائی یہ استدلال ٹھیک ہے، تو آپ کو اب آپ جہلمی صاحب بھی نہیں روک پائیں گے. تو وہ یہی چاہتے ہیں. دیکھیے ہمارے وہاں میتھمیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات حل کرتے ہیں اور بعض باتیں لکھ دیتے ہیں لیفٹ ایز این ایکسرسائز. تو یہ جہلمی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ہی از لیونگ سم تھنگ ایز این ایکسرسائز، کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹرائی کیجیے، ہم نے تو فلاں صحابی کے لیے استدلال کر دیا، آپ کے ذہن میں استدلال بھی ہے، آپ کے ذہن میں طریقہ بھی ہے، آپ کے پاس روایات بھی ہیں، تو آپ ایک روایت سے وہ استدلال کر کے رک جاتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر ایک فنکشن شروع ہو جائے گا. وہ یہی چاہ رہے ہیں تاکہ آپ وہی طریقہ لیں اور دوسرے صحابی کے لیے بھی استدلال کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا استدلال نہیں ہو سکتا تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہے طریقہ کہ آپ نے ایک طریقہ آپ کو سکھا دیا، ایک روایت لی آپ نے اور اسی طریقے سے آپ نے ایک صحابی کی شان میں کوئی غلط لفظ استعمال کر دیا، اب وہی لفظ جو ہے وہی طریقہ استدلال تو سیم ہے نا، وہی تو اس کو کانسٹنٹ رکھیے. اور اب آپ کہیے کہ کسی اور صحابی کے لیے ایک اور روایت لائیں اور وہی طریقہ استدلال کریں. استدلال میں چینجنگ نہیں ہے، طریقہ استدلال میں چینجنگ نہیں ہے، یعنی کہ نہ ریزننگ میں چینجنگ ہے اور نہ آرگومنٹیشن میں چینجنگ ہے. چینجنگ کس چیز میں ہے؟ روایات میں ہے. دیکھیں روایات تو کیا کہتے ہیں بالکل ویسے ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ تو اب آپ بتائیں کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے اور صحابہ سے بننے کے خلاف ہو جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم پوچھیں گے کہ فرق کیا ہے رہا کہ یہ استدلال جو ہے وہ ایک جگہ تو چل رہا ہے، ایک روایت میں تو چل رہا ہے اور دوسری روایت میں وہ استدلال جو ہے وہ انویلڈ ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا، آپ بھی کہیں گے ایسا نہیں ہوتا. اب اگر جہلمی صاحب کا غصہ یا جہلمی صاحب کی توہین آمیز الفاظ تو ریزننگ کو تو رد نہیں کریں گے نا، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جہلمی صاحب، میں کہتا ہوں وہ مخلص ہیں اپنے نفاق پر، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جہلمی صاحب کو تو برا کہیں مگر ان کے نظریات مان لیں. یعنی
جیلمی صاحب کو لوگ بعد میں کہیں گے کہ بھائی استدلال تو انہوں نے صحیح سکھایا ہے، ہاں خود وہ اس جگہ پر اپنے استدلال سے خود انحراف کر رہے ہیں، تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہی ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. اب آپ کو میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ ہم نے ہر چیز لکھ کر ہی بحث کر رہا ہوں، کافی عرصے بعد میں نے آپ کو پھر یہ مسئلہ اٹھایا ہے. اچھا جی، اب دیکھیں، لہٰذا وہ اپنی ریزننگ یا استدلال یا آرگومنٹیشن کو ذہن سامع میں کنزرو کرنا چاہتے ہیں، یعنی روک بنا دینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے خلاف بھی استدلال ان کا سامع جو ہے وہ خود کر سکے، دیگر صحابہ کے خلاف بھی. اگر جواب میں آپ یہ کہتے ہیں نہیں، جیلمی صاحب کا استدلال تو صرف ایک صحابی کے خلاف ہوتا ہے ایک قسم کی روایت سے، اور اسی قسم کی دوسری روایت کسی اور صحابی کے خلاف ہو، تو یہی استدلال یا اس قسم کا کوئی استدلال استعمال نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جیلمی صاحب کا اصول و قواعد دیکھیے کہ روایت ہونی چاہیے. اب سند کے لحاظ سے بات نہیں، جب اعتراض کرنے میں آتے ہیں نا صحابہ پر، تو یہ سند نہیں دیکھتے. جیسا کہ امام طحاوی کی روایت کا ہم نے ذکر کیا تھا، بلا تعویل لیتے ہیں اس کو، اس میں جو آیا ہوا لفظ ہے وہ صحابی کے لیے قابل توہین بظاہر ظاہری الفاظ میں ہے، تعویل نہیں کر رہے جہلمی صاحب، ٹھیک ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قابل توہین ہو، اور پھر صحابی پر اپلیکیشن کرتے ہیں صحابی پر اس کا، یا انطباق کرتے ہیں، انطباق قاف قلقلہ، تو انطباق کرتے ہیں، اور اس لفظ میں کبھی تغیر بھی کرتے ہیں، یہ آپشنل ہے. یعنی کہ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی بدبخت کا لفظ آیا ہے تو اس کو انہوں نے تغیر کر کے ظالم کر دیا، اور اگر حمار کا لفظ آیا ہے تو تغیر کر کے اس کو فرس یا اسپ یا دوسرے لفظ میں جہلمی صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے، معاف کیجیے گھوڑا، وہ بھی استعمال کر دیا. یہ تو اور جگہ بھی ہے، ہمارا یہی استدلال ہے. اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ جہلمی صاحب نعوذ باللہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ آسی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ہم آیت اس کی بھی بتا سکتے ہیں جہلمی صاحب کو کہ وہاں سے یہ لفظ بن سکتا ہے. تو جہلمی صاحب کیا کریں گے، وہ چاہتے ہی ہیں. اب یہ ذرا دیکھ لیجیے، یہ ہم نے آرگومنٹیشنس ہیں، یہ دیکھیے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کیا کیا ہے. سملرٹی آف آرگومنٹ، یعنی کہ یہ کس طرح ڈیفائن کیا، اٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز سم لاجیکل اسٹیپس اور اسٹرکچرس آف پروفس وچ کین بی اپلائڈ ٹو این ادر کیس. یہ ذرا دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے. اور اس کی میں نے جو کیا کہتے ہیں پریڈیکیٹ لاجک یا لاجک ہے، اس کو میں نے اس میں یہ لکھ دیا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو یہ لاجک، تو یہ ہم نے اس کو لکھ دیا. اب اس کا رد تو آپ نہیں کر سکتے کہ جہلمی صاحب اس چیز کو کانسٹنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی سمجھ، اچھا پیریٹی آف ریزنگ لے لیے، تھوڑا سا یہ اس سے ہلکا سا لوز کیس ہے، تو یہ دیکھ لیے، اس کو بھی ہم نے اس طرح بیان کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہلمی صاحب استدلال کو کانسٹنٹ کر رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں، یعنی سملرٹی آف آرگومنٹ استعمال کر رہے ہیں یا پیریٹی آف ریزنگ استعمال کر رہے ہیں. صرف فرق کریں روایات کا، یعنی ایک روایات میں آرگومنٹ ایسا ہی لے رہے ہیں اور وہ ایک جگہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری روایت میں آرگومنٹ وہ ہوتا ہے وہاں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا وہاں انکار کرنے لگتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے نا کہ جب ایک جگہ پر یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے، تو پیریٹی آف ریزننگ کی اس ڈیفینیشن پر یہی اگر وہ آرگومنٹ جو ہے پیریٹی آف ریزننگ دوسری جگہ چل رہا ہوگا، پھر آپ کیسے انکار کریں گے؟ پھر وہ صحابہ کے خلاف بھی چل رہا ہوگا. ہم آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم کے خلاف بھی جہلمی صاحب کے پاس کوئی الفاظ ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جہلمی صاحب کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے وہ استدلال پوٹینشیلی غلط ہے جہلمی صاحب کا، ورنہ وہ صحابہ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا تھا اور نہ کسی اور کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب کہ جہلمی صاحب کا استدلال باطل ہے، غلط ہے، ریزننگ غلط ہے، انویلڈ ہے، اور انکریکٹ آرگومنٹیشن ہے. لیکن اب جہلمی صاحب کیا کریں، میں بتاتا ہوں. جہلمی صاحب کیا کر رہے ہیں، جہلمی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرف کی باتیں کر دیتے ہیں تاکہ ان کا سامع یعنی لسنر یا آڈینس جو ہے ان کی، وہ اس کو غور و فکر کرے اور استدلال کو صحیح مانتے ہوئے اور جگہ بھی استعمال کرے. تو جمی صحابہ کے مخالف ہیں، ہاں کہیں پر ایکسپلیسٹ کہیں پر امپلیسٹ. اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میں آخری بات کہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ پہ کوئی ایکسپلیسٹلی ایسا اعتراض کرنا جو کہ امپلیسٹلی حضرت یا پوٹینشیلی حضرت علی پر بھی ہو جاتا ہو، لیکن وہاں پر جہلمی صاحب نہ کرتے ہیں. طریقہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ اس پوٹینشیل کو پوٹینشیلٹی کو ایکچولیٹی میں لے آئیے، اور پیریٹی آف ریزننگ سے ان پر بھی اعتراض کر دیں. ظاہر بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جہلمی صاحب کے استدلال کو رد کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جہلمی صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، جو یہاں پر استدلال کر رہے ہیں وہاں پر کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر ساکت و جامد ہو گئے ہیں، سائلنٹ ہو گئے ہیں، اور یہاں پر یہ اسپیکر ہیں وہاں پر وہ سائلنٹ ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہی میں نے آپ کو بتا دی. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام.